الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن مع الإسلام دائرة فدوروا مع الإسلام حيث دار. ألا إن الدين والملك سيفترقان. ألا إنه سيكون عليكم أمراء يقضون لأنفسهم ما لا يقضون لكم فإن أطعتموهم أضلوكم وإن عصيتم قتلوكم. قالوا فماذا نصنع يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما صنع حواريون حملوا على الخشب ونشروا بالمناشير أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، انسانیت جب سے اس دنیا میں بھیجی گئی ہے اس کی ایک تاریخ ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے دوسروں کو کنٹرول کرنے کی خواہش، دوسروں پر سلطنت کرنے کی خواہش، دوسروں پر حکومت کرنے کی خواہش ودیعت کی. انسانیت کی اولین تاریخ میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ جس شخص کا جس پر زور چلا اس نے اپنی منوانے کی کوشش کی. اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا تو اس زمانے میں بھی اختلاف رونما ہوئے. اختلافات کے رونما ہونے کی بنیاد یہی حکومت اور سلطنت تھی اور یہی اپنی منمانی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو چلانے کا ایک اصول دیا ہے اور اس اصول کے تحت اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ تم چلو گے تو تم کامیاب و بامراد رہو گے، اور اگر تو اس اصول کو تم چھوڑ دیتے ہو تو پھر ناکامی تمہارے قدم چومے گی. اس حکومت کی خواہش نے انسانوں کو قتل کرنے پر مجبور کیا، دوسروں کے گھروں کو اجاڑنے پر مجبور کیا، کشت و خون کا بازار گرم کرنے پر مجبور کیا، اور اس حکومت کے اور اقتدار کی خواہش نے ان کو ظالم بنایا، جابر بنایا، قاتل بنایا، بڑا شیطان بنایا. اور انہوں نے وہ سارے کام کیے کہ جس کو آج زبان بیان کرنے سے قاصر ہے، راشا انداز ہے، لڑکھڑا جاتی ہے. لیکن چونکہ انہیں اپنی خواہش مطلوب تھی، انہیں اقتدار چاہیے تھا، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہر وہ ظلم و ستم کیا کہ جس کی آج انسان کلپنا اور تصور بھی شاید نہ کر سکے. قوم عاد کی اپنی حکومت تھی، اس کے بالمقابل جو لوگ تھے ان پر ظلم و ستم کا بازار قوم عاد نے کیا. جب وہ چلے گئے تو قوم سمود کے لوگ آئے. قوم سمود کے لوگوں نے بھی کوئی کسر نہیں رکھی ظلم و جبر میں. اور پھر اسی طریقے سے فرعون آیا اور فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے اوپر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے وہ سب آپ واقف ہیں ان سب باتوں سے. اور پھر تاریخ کا یہ سفر چلتا رہتا ہے. پھر بخت نصر کا زمانہ آتا ہے جس نے بنی اسرائیلیوں کو تباہ و برباد کیا، اور فلسطین کے اندر جب اس نے حکومت بنائی تو اس نے یہ وعدہ کیا اور اس نے یہ ایک سازش بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں ان
فلسطینیوں کا اتنا خون کروں گا کہ یہاں تک کہ میرے گھوڑے کے پیٹھ تک ان کے خون پہنچ جائے۔ لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ بادشاہ نے کہا، بخت نصر نے کہا کہ کیوں، بتاؤ وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ جس قوم کو قتل کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے اگر قتل بھی ہو جائیں تو بھی آپ کے گھوڑے کی پیٹھ تک ان کا خون نہیں پہنچے گا۔ لیکن چونکہ ظالم اور جابر تھا، اقتدار کا نشہ تھا، اس نے کہا کہ میری خواہش ہے اسے پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت پھر اس کی شکل تو ایک ہے کہ ان کے خون میں آپ پانی ملاتے چلے جائیں اور پانی جب بڑھ کر کے آپ کے گھوڑے کی پیٹھ تک پہنچ جائے تب آپ سمجھ لیں کہ میں نے ان کا خون اتنا بہا دیا کہ اب جو ہے میرے گھوڑے کی پیٹھ تک ان کا خون پہنچ رہا ہے۔ تب جا کر کے بادشاہ بخت نصر تھا، اس کو سکون ملا، اس کے دل کو اطمینان نصیب ہوا۔ یہ نشہ جو تھا وہ اقتدار کا نشہ تھا، وہ طاقت کا نشہ تھا۔ تاریخ اپنا سفر رواں دواں رکھتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ قوم عاد کی تاریخ ہمیں قرآن کریم سے ملتی ہے۔ قوم عاد نے جب اپنی قوم پر ظلم و جبر کا بازار گرم کیا، جبر و استبداد کے پہاڑ توڑے، تو اللہ رب العزت نے ان کی اصلاح اور درستگی کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ نبی تھے، پیغمبر تھے، لیکن ان کا کام صرف تبلیغ کرنا نہیں تھا، دین کی باتیں پہنچانا، یعنی اللہ اللہ اور نماز روزے کی تبلیغ کرنا مقصد نہیں تھا، بلکہ ساتھ میں انہوں نے قوم عاد کے لوگوں کو بتایا، سمجھایا کہ یاد رکھو تم جس روش پر چل رہے ہو، تم جس ڈگر کو اختیار کر رہے ہو، اس ڈگر میں تمہاری ہلاکت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن قوم عاد نے نہیں مانا، انجام کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے انہیں ہلاک کیا۔ دوسری قوم آئی، قوم سمود، انہوں نے بھی اپنے پیغمبر صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، سرکشی پر اڑے رہے، اقتدار کے نشے میں، حکومت کے نشے میں، طاقت کے نشے میں متکبرانہ چال چلتے تھے اور پیغمبر کو جھٹلاتے تھے، ان کی بات سے روگردانی کرتے تھے۔ انجام یہ ہوا کہ اللہ نے انہیں بھی عذاب کے گھاٹ اتارا اور انہیں بھی جہنم رسید کیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب بھیجا تو انہوں نے نمرود کے سامنے علم بغاوت بلند کیا اور نمرود کی حکومت کے خلاف یہ بات کی کہ تم نے جو ظلم، جبر و استبداد کا اور سفاکیت کا بازار گرم کر رکھا، اسے ختم کرو۔ تمہارے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت، ان کی قیمت انسانوں سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے۔ تم جن انسانوں پر مظالم ڈھاتے ہو کہ جن کو کھیل تماشے کے طور پر قتل کر دیتے ہو، ان بتوں سے کہیں اعلیٰ و عرفاں ہیں۔ لہٰذا اے نمرود، میں تمہیں یہ دعوت دیتا ہوں کہ اس جبر و استبداد کو ختم کرو۔ نمرود نے بات نہیں مانی، انجام کیا ہوا کہ ایک مچھر کے ذریعے سے اللہ نے اسے ہلاک و برباد کیا۔ پھر آپ دیکھیں قرآن کریم ہی بتاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ یہ ایک عنوان تھا کہ جس عنوان کو اختیار کر کے یوسف علیہ السلام نے پورے مصر کے اندر امن و امان قائم کیا۔ قحط سالی کے زمانوں کو کس طرح ڈیل کرنا ہے اللہ رب العزت نے انہیں سکھلایا، اور پھر 7 سال جو قحط سالی کے تھے، ان قحط سالی کے جو 7 سال تھے، ان 7 سالوں میں پبلک کو کس طریقے سے مدد کرنی ہے اور کس طریقے سے ان کا خیال رکھنا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے سیاست کو اور حکومت کو اپنے کنٹرول میں کر کے یہ دکھلایا۔ پھر زمانہ چلتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں حضرت فرعون کے پاس، کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اوپر جو تم ظلم کر رہے ہو، ان کے بچوں کو تم قتل کر رہے ہو، ان کی جو ہے عورتوں کو تم زندہ چھوڑ رہے ہو اور ان سے تم کام لیتے ہو، مظلوم بنا رکھا ہے، تم نے مقتول کر رکھا ہے، یہ ظلم اور جبر کی داستان تم بند کرو، ورنہ جو ہے تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، تم اس رب کی بات مانو۔ جواب میں فرعون نے کہا کہ ہم تو تمہارے مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ اس نے جواباً جادوگروں کو بلایا۔ پھر انجام یہ ہوا کہ وہ سارے کے سارے جادوگر بھی اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ غرض موسیٰ علیہ السلام نے ان ارسل معنا بنی اسرائیل کہہ کر حکومت کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور سیاست میں حصہ لیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ تم اگر ظلم و جبر کی داستان کو یوں ہی عام کرتے رہو گے، گرم کرتے رہو گے، تو ہم تمہارے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اور کھڑے ہو کر کے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نجات دلوائی اللہ رب العزت کے ذریعے سے فرعون سے۔ یہ ایک تاریخ ہے
کہ جس میں یہ ساری تمہیدی باتیں میں نے کیوں عرض کی ہیں آپ کے سامنے. میں یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ دین، جس دین کی ہم بات کرتے ہیں، جس دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، آج ہمارا ایک سوچ بنا ہوا ہے ایشیا کا، بلکہ کہہ لیجئے کہ دین سے مراد صرف حج ہے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے، جو ہے روزے کس طرح رکھنے ہیں وہ رسول اللہ نے بتا دیا، ختنہ کس طرح کرنا ہے، عقیقہ کیا ہوتا ہے، شادی بیاہ کی جو رسمیں ہیں، شرعی شادی بیاہ کے جو طریقے ہیں وہ کیا ہیں، بس یہی دین ہے، اسی کا نام دین ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جہاں ان سب باتوں کی طرف رہنمائی فرمائی، وہیں سیاست کو بھی بتایا. اللہ کے رسول نے فرمایا الا ان الدین والملک توأمان، کہ یاد رکھو دین اور سیاست یہ دو جڑواں بھائی ہیں، دو جڑواں بیٹے ہیں. یعنی دین کے بغیر سیاست چل نہیں سکتی ہے، اور سیاست کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا. لہٰذا آج کی ڈرٹی پالیٹکس کو اور گندی راجنیتی کو اگر دیکھتے ہوئے ہم یہ کہیں کہ سیاست سے دین کا کوئی تعلق نہیں اور دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، یہ مسجد ہے، مسجد میں ایمان و یقین کی بات ہو، ایمان نماز روزے کی بات ہو، سیاست کا یہاں کیا تعلق، تو یہ جہالت والی سوچ ہے. یاد رکھیے یہ بات میں قرآن و حدیث سے کر رہا ہوں، دلائل سے بات بتا رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی. غزوہ احد کا فیصلہ اسی مسجد نبوی سے ہوا، غزوہ خندق کا فیصلہ پوری جمہوریت کے خلاف اسی مسجد سے ہوا. الغرض جتنے بھی سرایا جاتے تھے، جتنے بھی وفود جاتے تھے، رسول اللہ علیہ السلام اسی مسجد کا استعمال کرتے تھے. معلوم یہ ہوا کہ دین اور سیاست ان دونوں کو جدا کرنا انتہائی پرلے درجے کی بیوقوفی ہے. آج اسی بیوقوفی کا خمیازہ آج کا مسلمان بھگت رہا ہے. لہٰذا اس بات کو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ دین جو ہے سیاست جو ہے دین کا ایک جزو ہے. اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم نے زمین میں خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا. یہ نہیں کہا کہ انی جاعل فی الارض نبیہ، کہ میں ایک ایسا نبی بھیجوں گا جو دین و ایمان کی بات صرف کرے گا، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے گا، نہیں، بلکہ خلیفہ کہا. خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے آپ سمجھ لیجئے کہ بادشاہ کو خلیفہ کہتے ہیں، جبکہ یہ لفظ جو ہے زیب نہیں دیتا ہے خلفاء کے لیے، لیکن سمجھانے کے لیے میں یہ لفظ بول رہا ہوں. تو سیاست جو ہے دین اسلام کا ایک جزو لا ینفک ہے، ایک ایسا جزو ہے جس سے آپ اسلام کو جدا نہیں کر سکتے ہیں. جس طریقے سے ایک کرتا ہے، کرتے کے اندر جو دو آستینیں ہوتی ہیں، کسی شخص کو آپ یہ کہیں کہ کرتا لے کر کے آؤ تو ایسا نہیں پوچھے گا کہ میں کرتا بھی لاؤں اور آستین بھی لاؤں یا آستین چھوڑ دوں. اگر تو کوئی شخص یہ سوال کرے تو آپ کہیں گے کہ یہ پرلے درجے کا بیوقوف انسان ہے. اسی طریقے سے شریعت کے دین اسلام کا ایک اہم جزو ہے سیاست، اور انفارچونیٹلی اس سیاست کے پیچھے ہمارا دھیان نہیں ہے. آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ سیاست کے اوپر باتیں کرنا یہ ان لوگوں کا کام ہے جو دین سے دور ہیں، اور دین کے اوپر سیاسی پارٹیوں کا بات کرنا نہیں ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے. اگر ہماری سوچ ایسی بن چکی ہے کہ اگر کوئی سیاسی لیڈر حج کو چلا جائے، کوئی سیاسی لیڈر مسجد میں آ جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا مسجد سے کیا کام ہے، اس کا اس جگہ سے کیا کام ہے، حج کر کے یہ کیا کرے گا. اگر اسی طریقے سے کوئی مسجد کا آدمی، کوئی مذہبی رہنما سیاست میں انٹر ہوتا ہے، داخلہ سیاست میں جو ہے سیٹ ٹکٹ لیتا ہے اور سیاست کے لیے الیکشن لڑتا ہے اور جیتتا ہے یا ہارتا ہے، الغرض شریک ہوتا ہے، تو ہم پھر اس پہ جو ہے کیچڑ اچھالتے ہیں کہ بھائی اس کو مدرسے سے پیسے کم پڑ گیا تھا، مسجد سے پیسے کم پڑ گئے تھے، کیا اس کا میدان جو ہے وہ کافی نہیں ہے کہ سیاست میں آ گیا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھیں تو جہاں وہ ایک مسجد کے امام نظر آتے ہیں وہیں بہترین ہوم منسٹری بھی کرتے ہیں. جہاں وہ ایک مسجد کے امام نظر آتے ہیں وہی وہ ایک آرمی چیف بھی ہیں. غزوہ بدر کے اندر اور احد کے اندر اور حنین کے اندر ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ لوگوں نے دیکھی، اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کس طریقے سے ایک فوج کو کنٹرول کیا جاتا ہے. یہ ساری وہ تعلیمات ہیں جو رسول اللہ علیہ السلام نے ہمیں مسجد سے دی ہے، اور ہمیں بتلایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین جو ہے اسلام ہے، مذہب نہیں ہے اسلام. یہ بات یاد رکھیں آپ. مذہب کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ چند عبادتوں کے مجموعے کو ہم مذہب کہتے ہیں. جو دوسرے اقوام ہیں، جو دوسرے ادیان ہیں، ان کو تو ہم مذہب کہہ سکتے ہیں، لیکن مذہب کہتے ہوئے اسلام کی پوری ترجمانی انسان نہیں کر پاتا.
اسلام کے ہر ہر گوشے اور ہر ہر پہلو کی ترجمانی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو یو ہیو ٹو سے اسلام از اے دین. آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ اسلام ایک دین ہے. دین کا مطلب انسان کے ہر ہر گوشے کو محیط ہے. انسانی زندگی کے جو اعمال ہیں وہ دو طریقے پر ہیں. ایک بات کو ذہن نشیں رکھیں, ایک تو اس انسان کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بندگی کا ہے, راز و نیاز کا معاملہ ہے, اور دوسرا تعلق جو ہے انسان کا انسانوں کے ساتھ ہے. تو انسانوں کا جو تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ہے اسے ہم مذہب سے تعبیر کر سکتے ہیں. دوسرا تعلق جو انسانوں کے ساتھ ہے یہ سیاست ہے. سیاست کوئی گندی چیز نہیں ہے. اگر آج کے لوگوں نے اس سیاست کو گندا بنا دیا تو یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے, اور ہمارے بڑے رہنماؤں کی ذمہ داری ہے کہ اس سیاست میں انٹر ہو کر کے اس سیاست کے اندر جو گندگیاں ہیں ان کو نکالنے کی کوشش کریں, اپنی بساط کے موافق, اپنی حیثیت کے مطابق. لہٰذا یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سیاست ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھیں, یہی وہ حکمت عملی تھی, یہی وہ سیاست نقطۂ نظر بنا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے بلکہ شام جانے والے قافلے کو روکا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ابو سفیان کا لشکر جو شام سے واپس آئے گا تو مکے میں مال کی فراوانی ہوگی, اور مال کی فراوانی یہ سبب بنے گی ان کی بڑھوتری کی, اور سبب بنے گی ان کے سامان اسلحہ کی زیادتی کی, اور سبب بنے گی ان کے ہم پر لڑ بھیڑنے کی, آپ بھیڑنے کی, اور سبب بنے گی ان کے ہم سے قتال کرنے کی. لہذا سب سے بڑی وجہ, سب سے بڑے فائدے کی بات یہ ہے, اور سب سے بڑا منصوبہ جو رسول اللہ نے بنایا کہ ابو سفیان کے لشکر کو ہی ختم کر دیا جائے, اس کی کمر کو توڑ دیا جائے. اسی مقصد کے پیش نظر قافلہ نکلا صحابہ کرام کا. پھر بدر کا معرکہ پیش آیا, اور بدر کے معرکے میں صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ نہیں کہا کہ بھائی صاحب ہم تو نماز روزے والے ہیں, ہم تو حج زکوٰۃ والے ہیں, ہمیں لڑائی جھگڑے سے کیا پڑی ہے, ہم تو اللہ اللہ کریں گے, بس یہی کام ہے. نہیں, جب رسول اللہ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے مہاجرین کی جماعت تم بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے, اب لشکر آن پڑا ہے, 1000 کا لشکر ہے, مسلح افواج ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم سے رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم مکہ میں تھے تو تمہیں اجازت نہیں تھی کچھ بولنے کی, لیکن جب تم مدینہ ہجرت کیے ہو اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, تو اب تمہیں اجازت مل چکی ہے کہ تم قتل و قتال کرو امن و امان کے لیے. صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تیار ہیں, آپ ہمیں حکم دیں, جس بات کا ہمیں حکم کریں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں. انصار تم کیا کہتے ہو؟ انصار نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم سے سوال ہو رہا ہے. یا رسول اللہ پھر ہمارا جواب سنیں, یہاں سے بدر سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر سمندر ہے, آپ ایک دفعہ جو ہے اپنی زبان کو حرکت دیں, جنبش دیں, ہمارے سارے گھوڑے جو ہے جا کر کے سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے. یہ جذبہ اطاعت تھا صحابہ کرام کو. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہماری نمازیں چھوٹ جائیں گی, یا رسول اللہ ہم تو نماز والے ہیں, ہم تو زکوٰۃ والے ہیں, ہم تو اللہ اللہ کرنے والے. نہیں, اس زمانے کی سیاست یہی تھی میرے بزرگوں دوستوں کہ آپ لڑیں, آپ غالب ہوں گے تو آپ کی حکومت بنے گی. اور اسی لڑائی نے پوری دنیا کی تاریخ, نہ صحیح پورے عرب کی تاریخ بدل ڈالی. اس لڑائی کے ذریعے سے مدینہ کے اندر امن و امان ہوا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم واقعہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لاتے ہیں, یہودیوں سے, ان بدبختوں سے کہ جو مادر ذات بے ایمان ہیں, جن کی دھوکہ دہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شک نہیں تھا, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی معاہدہ کیا ہے, اور ان سے بھی یہ کہا, ایک طرف بنو نذیر کا جو ہے قبیلہ ہے, ایک طرف بنو قینقاع ہے, ایک طرف بنی قریظہ ہے, ان سبوں کو جمع کر کے یہ کہا کہ دیکھو ہم ایک ہیں, مدینے کے اطراف سے اگر ہم پر حملہ ہوتا ہے تو ہماری اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہم مل کر کے دفاع کریں. اس کے لیے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اور تم ایک ہو جائیں. یہ کیا تھا؟ یہ سیاست تو تھی. سیاست کس کا نام ہے؟ سیاست نام ہے ملک میں انصاف کو بڑھاوا دینا, ملک کے فلاح و بہبود کے لیے انسان کا کوشش کرنا, پبلک کے ویلفیئر کے لیے انسان کا کوشش کرنا. یہی تو کوشش تھی. رسول اللہ نے جو یہودیوں کے ساتھ معاہدہ فرمایا, اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ کہ تاکہ آپس میں ہمارے درمیان لڑائی جھگڑے نہ ہو. آپ نے یہ بھی فرمایا معاہدہ کے الفاظ میں کہ اگر تو ہم آپس میں ایک دوسرے کے حریف بنتے ہیں, اگر تو ہم آپس میں لڑتے بھیڑتے ہیں تو دوسری جو قومیں ہیں وہ ہم پر چڑھائی کریں گی اور ہمیں طاقت و تاراج کر دیں گی, ختم کر دیں گی. یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی کا ایک اہم نمونہ ہے.
آج غزوہ بدر کا واقعہ اور غزوہ احد کا واقعہ ہم صرف اسٹوری کے طور پر سنتے ہیں، قصے کہانی کے طور پر سنتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابن صفی کا ڈائجسٹ اور پاکیزہ آنچل اور جس طرح کے جو ڈرامے اور فلمیں ہیں اسی طریقے کا یہ بھی داستان ہے، جبکہ حقیقتاً اگر ہم اس کا مطالعہ کریں اور حقیقت کے طور پر قرآن کریم کے ہم تراجم سورہ انفال کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، میں نے گزشتہ جمعے بھی عرض کیا تھا، تو معلوم ہوگا کہ دین اسلام کا تعلق سیاست سے کس درجے مربوط ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، میں نے شعر پڑھا کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ جب انسان کو اقتدار ملتا ہے، حکومت ملتی ہے، طاقت کے نشے میں جب وہ آتا ہے تو صرف ایک ہی طاقت ہے، وہ اللہ رب العزت کے خوف کی طاقت ہے کہ اسے ظلم اور جبر و استبداد سے روکتی ہے۔ تو دین کا ایک اہم رکن ہے سیاست، اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ سیاست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یوں قرآن سے آپ سمجھے، حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ انی حفیظ علیم، کہ مجھے آپ جو ہے فائنانس منسٹر بنائیے، ریونیو منسٹر بنائیے، میں حفیظ علیم ہوں، میں ان کو کنٹرول کر کے دکھلاؤں گا، اور انہوں نے دکھلایا۔ سورہ یوسف کو اٹھا کر کے آپ دیکھیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو حکومت بھی دی، نبوت بھی دی۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، یہ حکومت نہیں تھی، یہ سیاست نہیں تھی، تو کیا تھا؟ حضرت نبی کریم علیہ السلام کی حکومت آپ دیکھیں، سلطنت خلافت دیکھیں، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے جو زمانے کے جو خلفاء ہیں ان کی خلافتوں کو آپ دیکھیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کے اندر انبیاء سیاست کیا کرتے تھے۔ تسوسہم الانبیاء، ساسا یسوس سیاستن، یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سیاست کرنا۔ سیاست کا مطلب وہی کام کرنا قوموں کی فلاح بہبود کے لیے، نہیں کہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہا ہے اور کسی ایک دوسرے کو انکاؤنٹر کیا جا رہا ہے، یہ سیاست نہیں ہے، یہ تو اپنے پیٹ کی پوجا لوگ کیا کرتے ہیں، اور اسی کو ہم نے سیاست کا نام دیا، اور اسی وجہ سے آج کے صاحب کیا ہے کہ مسجد سے ان سب باتوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ انتہائی درجے کی گھٹیا سوچ ہے، آج مسلمانوں کی یہ سوچ بن چکی ہے، لہذا اس سوچ سے میرے بزرگوں و دوستوں ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے۔ سیاست ایک طاقت ہے، اور ایک ایسی طاقت ہے کہ جو آپ 100 سال میں عبادت کے ذریعے نہیں کر سکتے، سیاست کے ذریعے کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے اسباب کی دنیا بنائی ہے، اس اسباب کو اختیار کرتے ہوئے بہت سے کام آپ وہ کر سکتے ہیں جو دعاؤں کے ذریعے سے نہیں کر سکتے۔ حاشا وہ کبھی کبھار ہو جائے اللہ رب العزت کی طرف سے معجزانہ طور پر تو وہ الگ سی بات ہے، لیکن دنیا میں رہنے کے لیے، دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے، امن و امان کے لیے صرف دعاؤں سے کام نہیں ہوتا ہے، دعاؤں کے ساتھ ساتھ انسان کو تدابیر بھی اختیار کرنی پڑتی ہے، اور تدابیر انسان کے بس میں جتنی ہوتی تو اختیار کرنی ہی کرنی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ انسان کو اللہ رب العزت اتنا ہی مکلف بناتا ہے جتنا وہ بوجھ اٹھا سکے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے حالات کو درست کرنے کے لیے، ہم اپنے حالات کو سدھارنے اور سنوارنے کے لیے کس حد تک ہم اپنی محنت کر سکتے ہیں۔ دین اسلام کے 5 ارکان ہیں، آپ کو معلوم ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کلمہ۔ ٹھیک اسی طریقے سے سیاست کے بھی اسلام نے 5 ارکان بنائے، 5 ارکان بتائے، شاید آپ نے نہ سنا ہو اس سے پہلے۔ اس میں سے پہلا رکن جو ہے وہ اتحاد ہے، جمعیت ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، آپس میں اختلاف و انتشار نہ کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، آپس میں جھگڑے نہ کرو ورنہ تم بزدل بن جاؤ گے۔ تو اتحاد کی دعوت ہمیں قرآن دے رہا ہے، لیکن افسوس اور بدقسمتی کہہ لیجئے کہ انفارچونیٹلی امت جو ہے شیعہ، سنی اور دیوبندی بریلی فرقوں میں تقسیم ہو کر رہ گئی، اور فرقوں تک ہی تقسیم ہوتی تو بات کچھ تھی کہنے کے قابل، لیکن جب الیکشن آتا ہے، ووٹنگ کی بات آتی ہے تو کچھ حضرات ادھر گئے، کچھ ادھر گئے، کچھ بیچ میں رہے، کوئی فائدہ نہیں۔ آج اس ملک کے اندر کتنی ایسی سیٹیں ہیں کہ جس میں 80% سے زیادہ مسلم ووٹ بینک ہیں، لیکن وہاں پہ دوسرا کینڈیڈیٹ نکل رہا ہے۔ وجہ کیا ہے صاحب؟ ہمارے پاس 80% مسلمان ہیں تو 80 امیدوار بھی ہیں، ماشاءاللہ، سارے بڑھ گئے ووٹ، فریق مخالف پہ ایک امیدوار ہے، نکل گیا۔ یہ تو ہماری سیاست کی حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتحاد کو قائم رکھو، جمعیت کو قائم رکھو۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی 5 سال چلو یہ جیسے گئے، اب کے 5 سال اچھے آئیں گے، پھر
جب 5 سال آئے تو معلوم ہوا کہ بھائی اس سے پہلے ہی والے 5 سال اچھے تھے، یہ تو اس سے برے سال ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ فراست مومن سے بچو، مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ لیکن آج وہ نور اور وہ روشنی تو نہیں ہے ہمارے پاس۔ لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، کہ مومن جو ہے ایک ہی سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا ہے۔ تو کیا وہ سانپ سے ڈسنے کے لیے بولا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہا سانپ سے ڈسنے کے لیے، بھائی یہی ہے کہ دھوکہ دہی سے آپ بچیں۔ کسی ایک پارٹی کو آپ نے جو ہے ووٹ دیا، اس کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے، اب چند پیسوں اور روپوں کی لالچ میں اگر آپ اپنا ضمیر بیچتے ہیں تو پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف کام کر رہے ہیں، پھر تو آپ اسی سوراخ سے ڈسے جا رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کے رسول نے فرمایا، دوسرے نمبر پہ جو رکن ہے اسلام کا، پہلے نمبر پہ وحدت، دوسرے نمبر پہ سمع، یعنی سننا، اپنے بڑوں کو سننا۔ اور افسوس کا عالم یہ ہے کہ آج ہم اپنے بڑوں کو سنتے ہی نہیں ہیں۔ اور معاف کیجئے گا، کہنے دیجئے، تلخ کلامی کے لیے معذرت چاہوں گا کہ مساجد سے ان سب باتوں کو ہم پسند بھی نہیں کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس نماز روزہ ہی بس یہی دین ہے۔ یہ بات میں دوبارہ کر رہا ہوں، کچھ حضرات بعد میں آئے اس لیے، جبکہ مساجد جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ سیاسی اڈے ہیں، سیاست یہ دین کا ایک اہم شعبہ ہے، اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر اطاعت۔ آج تو ہر ایک شخص اپنی 1.5 انچ کی مسجد لے کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اگر ہمارے رہنماؤں میں سے کوئی کچھ بات کہے کہ بھائی حالات کو دیکھتے ہوئے جو ہے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں، پھر بھی ہم بات نہیں مانتے۔ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہم اپنا ضمیر بیچتے ہیں اور قوم کے ساتھ جو ہے ناانصافی والا معاملہ کرتے ہیں۔ یعنی ہمارا فائدہ ہونا چاہیے، قوم جائے جہنم میں، قوم کہیں بھی جائے، ہم یہ نہیں مجموعی فائدہ نہیں دیکھتے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے میرے بزرگوں دوستو، ہمیں ایسے موقع پر اجماعی فائدے کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اگر ہمارا کچھ کام نہ ہو، ایک صاحب سے میں نے ملا، انہوں نے کہا کہ یہ پارٹی جیتتی ہے، یہاں کی بات نہیں کہ دوسرے اسٹیٹ کی بات ہے، یہ پارٹی جیتتی ہے تو ہمیں فائدہ ہوتا ہے، اس لیے میں اسی پارٹی کو ووٹ دوں گا۔ یہ سوچ ہے لوگوں کی، جبکہ سامنے دکھ رہا ہے کہ وہ پارٹی ظلم و جبر کی داستان رقم کر رہی ہے گزشتہ اقوام کی طرح، لیکن پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ لہٰذا ایسے موقع پر ہمیں جس طریقے سے پہلے زمانے میں رسول اللہ نے لڑائی لڑی، جنگیں کی، کیوں؟ امن و امان کے لیے۔ آج جنگ و جدال کا تو موقع نہیں ہے، آج وہی طاقت کس کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے؟ ووٹنگ کے ذریعے سے۔ لہٰذا اپنے ووٹ کو ہمیں صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اپنے ووٹ کا استعمال جو ہے اگر ہم صحیح کرتے ہیں تو یاد رکھیے کل قیامت کے دن اگر حالات ہمارے لیے درست نہ بھی ہوں، ناسازگار ہی رہیں، کل قیامت کے دن ہم اللہ کے حضور جواب دہ نہیں ہوں گے۔ یہ بھی ایک شہادت ہے، اس شہادت کو ہم ذمہ داری سے دیں۔ کسی پارٹی کی برائی کو جانتے ہوئے اگر ہم اس پارٹی کو ووٹ دیں گے، مینس بےمانی ہم کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دغابازی اپنے قوم کے ساتھ کر رہے ہیں، اپنے دین اسلام کے ساتھ کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس بات کو میرے بزرگوں دوستو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اسلام کا تعلق سیاست سے ہے، اور اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک ماں کا تعلق بیٹے سے ہوتا ہے، سیاست جو ہے اسلام کا ایک اہم شعبہ ہے۔ اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجیے۔ یہ ڈرٹی پولیٹکس ہے، اس کو بھائی ایک آدمی نالے میں پڑا ہوا ہے، اس کو نکالنے کے لیے آپ کو نالے میں جانا ہوگا، جائے بغیر تو آپ نالے سے اس انسان کو نہیں نکال سکتے۔ لہٰذا اس ڈرٹی پولیٹکس کو، گندی راجنیتی کو جو ہے صاف کرنے کے لیے آپ اپنے امیدوار ایسے کھڑے کیجئے جو ایماندار ہوں، جو منصفانہ مزاج رکھتے ہوں، اور جن کے اندر یہ جذبہ اور ولولہ ہو کہ جب ہم جیت کر آئیں گے تو ہم اپنے قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے۔ ایسے لوگوں کو امیدوار بنا کر کے ان کو ہم اپنا ووٹ ڈالیں، تب جا کر کے آپ اپنے ووٹ کے ساتھ انصاف کرنے والے گردانے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، الیکشن کا وقت قریب ہے، اپنے ووٹ کو پیسوں کی، مجھے لگتا نہیں ہے کہ معاشیات میں الحمدللہ ویسے کوئی ہوں گے، لیکن کئی دفعہ یہ چیزیں دیکھنے کو اور سننے کو ملتی ہیں کہ چند پیسوں میں لوگ بک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ووٹوں کو صحیح استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ سنت نہیں پڑھے سنت سے فارغ ہو جائیں۔